دوسرے اہل مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، نہ ان کے بانی کو وہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں، نہ ان کی کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ واقعہ خدا کی طرف سے ہوگی۔ کسی مذہب کو آپ لیجئے دنیا کے، وہ اپنے مذہب کے اندر محدود قرار دیں گے وحی اور رسالت کو، اس کے باہر کسی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہندو مت، وہ تو بہرحال بھارت کے باہر کسی کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، راکشس کہتے تھے سب کو، کہ جائے کہ وہ باقی مذاہب والوں کے انبیاء کو رسول یا نبی تسلیم کریں۔ وہ تو اپنے ہاں کے جو انسان ہیں چوتھے درجے کے اوپر شودر، انہیں انسان تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بدھ مت، جین مت، ٹاؤزم چائنا کا، ادھر آ جائیے سیمیٹک ریس کے اندر، یہودیوں کی کیفیت یہ کہ یہی نہیں کہ وہ انبیاء ہی اپنے ہاں بنی اسرائیل کی نسل میں محدود سمجھتے تھے، یہ نسلی مذہب ہے۔ بنی اسرائیل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا، اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تبلیغی مذہب ہی نہیں تھا، مذہب نسل میں محدود۔ تو جب اور جنت ان کے لیے مختص، غیر بنی اسرائیل جنت میں بھی نہیں جا سکتا، تو غیر بنی اسرائیل میں وہ رسول کیسے تسلیم کر لیں گے؟ غیر بنی اسرائیل تو ایک طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلی تھے، انہی میں سے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں نبی نہیں تسلیم کیا، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں آج تک کہ انہوں نے ان کو لے کے پھانسی دے دیا اور صلیب پہ چڑھا دی۔ تو وہ اپنے سے باہر کسی کو نبی یا کسی کو رسول کیسے مان لیں گے؟ کسی مذہب کو کے متعلق یہ کیوں عقیدہ رکھیں گے کہ وہ خدا کی طرف سے تھا؟ عزیزان من، یہ کشاد قلب اور یہ نظر کی وسعت یہ قرآن نے ہی آ کے اپنی دعوت کے اندر پیش کی۔ کہا یہ کہ حضرت نوح سے لے کے آج تک دنیا کی ہر قوم کے اندر رسول آتا رہا ہے، ہر ملک کے اندر رسول آتا رہا ہے، ہر قوم کو خدا کی طرف سے وہی ملتی رہی ہے، اور یہ لازم قرار دے دیا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے کہ ان سے پہلے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ تو پھر یہ ایمان قابل تسلیم ہوگا۔ عزیزان من، دنیا کے تمام مذاہب کو چیلنج کر کے آپ بتائیے کہ لائیے تو اپنے ہاں سے اس قسم کی کشادہ نگہی کی کوئی مثال۔ کہا کہ بعض کا تو ہم نے نام لے دیا ہے اس میں، اور باقی وہ ہیں کہ جن کا نام نہیں ہم نے لیا، لیکن ہم نے نام لیا ہو یا نہ نام لیا ہو، یہ تمہیں ماننا ہوگا کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے، دنیا کے ہر ملک میں رسول آئے، اور اس طرح سے ان پہ ایمان لانا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ان میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواہ وہ ہندو مت بھی اپنے آپ میں کسی کو اگر اپنا کوئی، وہ تو آپ مذہب کا صرف بانی مانتے ہیں نا، ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے نبی یا رسالت کا، یا اوتار مانتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے رسالت کی حیثیت سے ان میں سے کسی میں بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے پیشتر ان سب کی رسالت پر ایمان لانا اور پھر اس میں تفریق نہ کرنا، یہ ہے دعوت قرآن کی۔ ہے دنیا کا کوئی مذہب جو اس دعوت کی اس کشادہ نگہی کو اس طرح سے پیش کرے؟ اور اسی لیے سب سے زیادہ دنیا میں پرامن اور امن کی دعوت دینے والی جماعت وہ یہی ہو سکتی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوسرے ان کے ہاں کے پیغمبروں کو ان کی رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں کچھ بات، ہم ان کے ہاں کے مذمومہ جو جتنے بھی داعیان مذہب تھے ان کے ہاں کے خواہ نبیوں کی صف میں آئے یا نہیں آئے قرآن کی روح سے، ہم ان کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو مکلف ہیں اس کے اوپر کہ نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، ہم تو مانیں گے کہ ہاں وہ خدا کے رسول ہو سکتے، اور ہمیں ماننا ہوگا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کی حیثیت سے کوئی فرق ہی نہیں رکھتے صاحب، تو ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ سکتے ہیں؟
مسلمان تو خدا کی ان احکام کی روح سے مجبور ہے کہ ان کی تعظیم کرے، خواہ وہ کتنی دریدہ دہنی سے کام کیوں نہ لیں۔ ہم ایک لفظ بھی گستاخی کا ان کے پیغمبروں کی یا ان کے بزرگوں کی شان میں نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی اعتبار سے اگلی کتاب وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، قرآن سے پیشتر جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ خدا کا سچا رسول بڑی دعوت عظیم لے کے آیا، اسی طرح سے کہا کہ اس سے پیشتر کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی، اور اس سے پہلے وہی تمہاری کتاب جسے تم کہتے ہو تورات اپنی کتاب کہتے ہو، ہم شہادت دیتے ہیں کہ اپنے وقت میں وہ بھی اپنے وقت کی امامت کرتی تھی اور خدا کی رحمت اس کے اندر تھی۔ یہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کو، پھر ان کی کتابوں کو اور ان کتابوں کی حامل امتوں کو بھی امام کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن کے جیسا میں نے عرض کیا الفاظ کے انتخاب میں بھی اعجاز ہے۔ یہی لفظ جو ہے ان کو امام کہہ کے پکارا، زبان کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ یہ نبی، اس کی دعوت اپنے معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتی، اگر نبی وہ اسی معاشرے سے متاثر ہو، اس کی دعوت اسی معاشرے کے اعتقادات اور رسومات اور نظریات سے متاثر ہو، تو وہ تو کوئی حق کی دعوت ہی نہیں کرا سکتی۔ وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان کی امامت کرتا ہے، اپنے دور سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کے دور نے، اس کے زمانے نے، اس کے زمانے کی قوموں نے اس کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان میں کا نہیں ہوتا، ان سے آگے ہوتا ہے صاحب، اسی لیے وہ امام ہوتا ہے۔ اور امام جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کئی دفعہ، یہ جو دیوار چنتے ہیں یہ معمار، وہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تاگا ہوتا ہے، اس میں ایک لٹو ہوتا ہے، وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس لٹو کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی اوپر اٹھ رہی ہے، کہیں اس میں کجی تو نہیں آ رہی، ٹیڑھ پن تو نہیں اس کے اندر آ رہا، تو وہ شے، وہ جو لٹو ہوتا ہے سہل کہتے ہیں اس کو، وہ اس بات کے لیے ایک ایک ردہ رکھتے ہیں اور وہ لٹو کے ذریعے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل سیدھ ٹھیک ہے دیوار کی، کہیں کجی تو نہیں ہے۔ یہ چیز ماپنے کے لیے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کوئی کجی تو نہیں ہے، یہ جو لٹو سا ہوتا ہے معمار کا، اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کجی تو نہیں آ رہی صاحب، یا یہ کہ اگر ماپنا ہو انسانیت نے کہ ہمارے ہاں کوئی کجی تو نہیں پیدا ہو رہی، تو اس ماپنے کے لیے جو ذریعہ اس کا ہوگا وہ رسول کی امامت، اس کی تعلیم کی امامت، اس کی کتاب کی امامت، اس کی امت کی امامت۔ یہاں پہنچنے کے بعد اگر آنسو میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میں مجبور ہوں عزیزان من، جو قوم اب دنیا میں ذلیل سے ذلیل قوم سے بھی پیچھے رہ گئی ہو، وہ قوم امامت کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ ہماری آنکھیں تو چکا چون کر دی ہیں اب دوسرے نظریات و تصورات میں، ہم تو ہر بات میں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ وارث کتاب بنایا تھا قیامت تک کے لیے اس امت کو قرآن نے، اس کو امام قرار دیا تھا انسانیت کے لیے کہ آگے آگے چلنا ہے اقوام عالم سے اس نے، اور اقوام عالم کے لیے آئیڈیل یا یہ معیار یہ پرکھنے کا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، وہ اس قوم کے نقوش قدم تھے۔ آج اس قوم کی جو حالت ہماری ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ،
یعنی یہ بھی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کشادہ نگہی قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، اور ان کی کتاب کے متعلق یہ گواہی دے رہا ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب، یہ ایک لفظ مصدق آتا ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے تصدیق کرنے والی۔ بہت بڑا اعتراض اس پہ پڑتا ہے کہ قرآن کریم یہ جو کتب سابقہ ہیں انہیں تو محرف قرار دیتا ہے، قدم قدم پہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بھیجنے کی تو ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر دی تھی، بدل کے رکھ دیا تھا انہیں۔ تو اب ایک طرف تو وہ ان کے محرف ہونے کے متعلق یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ کہے کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے تو یہ تو دونوں میں تضاد ہوا۔ تصدیق کے تو معنی ہوتا ہے کہ اس کو سچا بیان کر، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو وہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، تو یہ تو دونوں باتوں میں تصدیق نہیں۔ یہ مصدق کا جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا نا، یہ اس کی وجہ سے عربی زبان کی روح سے بھی یہ لفظ جس بات میں آیا ہے، ان کتابوں کے اندر خدا کے دعووں کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا کہ خدا کی تعلیم کے مطابق چلنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا نظام قائم ہو سکے گا، انسانیت کی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہاں جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ یہ ان کتابوں میں اب بھی موجود ہے یہ چیز، اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس کی روح سے ایسا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح سے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس تعلیم کو، تو جو کچھ وہاں دعوی کیے گئے تھے وہ سچے ثابت نہ ہوئے۔ اب یہ قرآن اور یہ نظام ان دعوی کو سچا ثابت کر دکھائے گا۔ مصدق کے یہ معنی ہوتے ہیں، تمہارے ہاں کے دعوی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ مصدق لسانن عربی، نہایت واضح عربی زبان کے اندر، لینذر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین، دو ہی اس کے فرائض بتائے یا نتائج بتائے، ہر جگہ بشیر و نذیر۔ غلط راہ کو ڈرانے والا، اس کا ترجمہ بھی غلط ہے، وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، یہ کہنے والا کہ آگے نہ بڑھنا کنواں ہے، اسے تنذیر کہتے ہیں۔ غلط راستے پہ چلنے والے سے کہنا کہ یہ راستہ تمہیں صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، یہ تنذیر ہے۔ صحیح راستے پہ قدم اٹھانے والے کو کہنا کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یہ بشارت ہے، یہ تبشیر ہے، یہ بشیر ہے۔ کہا یہ مقصد ہے اس کتاب کا، تم غلط راستے پہ چلتے ہو تو تمہیں یہ وارن کرتی ہے، اس سے تمہیں غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ تو تمہارے حق کی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے، اور جو اس کو قبول کر کے صحیح راستے پہ چلتا ہے انہیں وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، بشیر و نذیر ہے۔ لیکن یہ منزل پہ پہنچ جانا ایسے ہی نہیں ہے۔ چوراہے پہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے شہر کی طرف،